گمراہ ایپیسوڈ 171۔ جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت دن کے 9 بج چکے تھے اور میں خود کو تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو غوث محمد مجھے راہداری سے گزرتا دکھائی دیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا اور بولا، سردار صاحب بڑی نیند لی آپ نے، کل سے سوئے ہوئے تھے؟ میں بہت تھک گیا تھا یار جی۔ ان قیدیوں کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، البتہ شور بہت مچاتے ہیں۔ کھانا بھی دیا ہے انہیں کہ نہیں؟ وہ تو دے دیا جی، اپنا باؤ جمل ان پر پہرا دے رہا ہے۔ باؤ جمل؟ یہ کون ہے؟ یہ نام اسے کس نے دیا ہے؟ وہ گل خان کا پرانا یار ہے، 2 مہینے بیمار رہ کر کل ہی واپس آیا اسپتال سے۔ کمال کرتے غوث محمد، لوگوں کو ان کے صحیح ناموں سے پکارا کرو۔ ویسے تو اس کا نام باؤ جمال ہے، مگر ہم اس کو ایسے ہی باؤ جمل کہتے ہیں۔ وہ بہن جی واپس آئی کہ نہیں؟ جی نہیں، وہ تو ابھی تک نہیں آئی۔ ویسے صفدر اور کاظم لاڈلی گئے ہیں صبح سے۔ اور وہ ہمارے گردیزی صاحب؟ اچانک ہی مجھے آپ ہی کا خیال آیا، ان کو بھی میں نے تو نہیں دیکھا، آتے تو آپ کے سامنے ہوتے۔ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا غوث محمد، جا میرے لیے ناشتہ لے کر آ، اتنے میں ذرا نہا لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، میں ابھی ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ نہا دھو کر میں اطمینان سے صاف ستھرا ہو کر کرسی پر جم کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں غوث محمد ناشتہ لے کر اندر آ گیا۔ ابھی میں ناشتہ کر ہی رہا تھا کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ اس کی دھمک ان کمروں میں سنائی دی تھی۔ غوث محمد فوراً ہی باہر نکل گیا۔ جب وہ واپس آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آبی اس کے پیچھے لپکا آ رہا ہے۔ عمدہ قسم کا سوٹ اس نے زیب تن کا رکھا تھا، بڑی چمک دمک آ گئی تھی اس کے چہرے پر۔ اوے بیڑا غرق، تو کہاں مر گیا تھا آبی؟ حد ہو گئی، ادھر تیری بڑی سخت ضرورت پڑ گئی تھی ہم کو۔ میں نے ناشتہ پرے رکھ کر اسے باہوں میں بھیجتے ہوئے کہا، اوے یار اتنا نہ دبا، یہ کوئی شرافت ہے؟ میں پتہ نہیں کہاں سے دھکے کھاتا آ رہا ہوں۔ تیرے بغیر تو یہ سارا علاقہ سونا سونا لگتا تھا آبی۔ آ ادھر بیٹھ، ناشتہ کر لے۔ تو ٹیکسی میں آیا ہے؟ ہاں، اسے میں نے فارغ کر دیا ہے۔ تو یہاں دلہا بنا بیٹھا ہے اور ادھر ستناجہ صاحب کا قل ہو رہا ہوگا آج۔ کیا یعنی وہ؟ ہاں بھائی، اس کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا گدھے کا، اسپتال میں دوسرا دورہ پڑا اور وہ ختم۔ اچھا، یہ اچھی خبر نہیں سنائی تم نے ابھی؟ اس کو روک لینا تھا، ابھی تو مجھے اس سے بڑے حساب لینے تھے۔ اب اللہ پاک خود اس سے حساب لیں گے۔ میں تو خیر وہاں گیا ہی نہیں، مگر مجھے خبر مل گئی تھی، ایسے ہی فون کر بیٹھا تھا میں وہاں، مگر یہ کوئی اس کے مرنے کے دن تو نہیں تھے۔ کب فوت ہوا وہ؟ جس دن میں گیا تھا اسی روز صبح کے وقت اس نے دنیا کو خدا حافظ کہہ دیا۔ چلو اچھا ہی ہوا، وہ میری گولی سے بچ گیا۔ یار وہ تو بہت ذلیل آدمی نکلا۔ کیوں؟ کیا کیا ہے اس نے؟ اور یہ ناشتے میں تجھے اتنے بھربھورے پراٹھے کس نے پکا دیے؟ بہن جی کا کام ہوگا یہ؟ نہیں یار، وہ تو یہاں نہیں ہے، میرا خیال ہے ذکیہ کا کام ہے۔ اچھا دفع کر، تو یہ دیکھ یہاں ہوا کیا ہے۔ قسم اللہ کی، میں تو سوچتا ہوں مر جانا چاہیے۔ او تو رہنے دے، تیرے جیسا آدمی یہاں سے جلدی نہیں جا سکتا۔ پر خیر یہ بتا کہ ہوا کیا ہے۔ میں نے اس کو تمام واقعات سنا دیے۔ میری باتوں کو سن کر وہ اتنا الجھا کہ ناشتہ بھی بھول گیا۔ میں خاموش ہوا تو اس کی حیرت کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ اور یہ سب کچھ تم نے کر لیا؟ یعنی تم نے؟ ہاں تو اور کیا کوئی فوج تھی میرے ساتھ؟ تو مجھے پاگل کر دے گا۔ اور وہ ملک اشرف اب ان کوٹریوں میں بند ہے؟ ہاں، اس کو میں باندھ لایا تھا، ابھی بہن جی آئیں گی تو پھر اس سے بات ہوگی۔ بڑی حیرت کی بات ہے جیلانی، آدمی کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ملک اشرف کی شکل دیکھو اور کرتوت دیکھو۔ ہاں یہ تو ہے۔ تجھے پتا ہے حیدر کے پاس ایک انگریز آیا تھا، اس کا نام ولسن ہے، وہ بار بار تیرے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ولسن؟ یہ کس بلا کا نام ہے؟ میں نے تو آج تک اس کا نام نہیں سنا۔ مجھ سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی، صرف ایک ہی بار آیا تھا، اپنا پتہ بھی چھوڑ کر نہیں گیا، کہہ رہا تھا کہ وہ پھر آئے گا، مگر میرے سامنے نہیں آیا۔ حیدر سے میں نے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ پھر آئے تو اس کو تہخانے میں بند کر دے اور ہمیں اطلاع دے۔ اپنا پتہ میں اس کو دے آیا ہوں۔ پتہ نہیں وہ کون تھا؟ بھائی تو آدمی بھی تو انٹرنیشنل قسم کا ہے، انڈیا تک تیری دھوم ہے۔ میرا خیال ہے اب تیرا وقت پورا ہو چکا ہے، تیرے پیچھے کوئی لمبا جال لے کر چل رہا ہے۔ تیرا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو بھی تو قابل گردن زدنی ہے ابھی، میں اکیلا خدا کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ چلو دیکھ لیں گے۔ اچھا یہ سنو، حیدر نے مجھے بتایا ہے کہ ڈاکٹر دھمن اور عالیہ امریکہ سے واپس آ رہے ہیں، ان پر وہاں کوئی زبردست مقدمہ بن گیا ہے۔ یہ بات اسے ڈاکٹر دھمن کے ملازم مستقیم نے بتائی ہے۔ ان دونوں کو 4 مہینے کی سزا ہو گئی ہے، میرا خیال ہے وہ 2 مہینوں بعد واپس آ جائیں گے۔ پھر تو یہ بات بہت ہی آسان ہو گئی۔ ابھی میں کچھ دیر پہلے سوچ ہی رہا تھا کہ ان تک کیسے پہنچوں۔ آ لینے دو سے، مگر یہ مستقیم کون ہے؟ اس کا نام تو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ یہ ان کا بہت پرانا ملازم ہے، سواد خان کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھر تو وہ حیدر کو خط لکھ سکتا ہے۔ کسی کام کے لیے کہا اس نے؟ نہیں، بس اطلاع ہی دی تھی اس نے، کہہ رہا تھا کہ وہ اب ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکے گا۔
یہ تم نے بہت اچھی خبر سنائی ہے آبی، میں تو اس فتنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم دونوں غوث محمد کے ساتھ کوٹریوں کی طرف نکل گئے۔ وہ تینوں ایک ہی جگہ بند کیے گئے تھے اور باؤ جمل ان کی کوٹری کے سامنے پہرا دے رہا تھا۔ غوث نے ان کے لیے 5-6 کمبل اندر پہنچا دیے تھے کہ کہیں وہ رات کو سردی محسوس نہ کریں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور سلاخوں کے سامنے آن ٹھہرے۔ سب کے چہرے بجھے ہوئے تھے۔ ملک اشرف بلکنے لگا، خدا کے لیے سردار صاحب مجھے چھوڑ دیں، میرا خاندان برباد ہو جائے گا، مجھے بڑے سرمایہ سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ تو ملک اشرف ہے، تیرا جواب نہیں ہے بھائی، تجھے اچھی سوجی، لاڈلی سے بندے ہی چرا لیے، اس کا مشورہ تمہیں کس نے دیا تھا؟ آبی نے باؤ جمل سے بندوق لے کر ملک اشرف پر تان لی۔ وہ جسکانی ہے، یہ مشورہ اس نے دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میرے گاؤں سے سب بندے اٹھا کر لے جاؤ۔ آدمی تم بہت اچھے ہو بھائی، بڑی آسانی سے اعتراف بھی کر لیتے ہو۔ ملک اشرف شرمندہ سا ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ آبی نے کہا، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ ستناجہ صاحب فوت ہو گئے ہیں، ان کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے، سارا قصہ ہی ختم ہو گیا ملک اشرف۔ وہ ٹکر ٹکر آبی کا منہ دیکھنے لگا، مگر اس کے لیے خبر کوئی بڑی خبر نہیں تھی۔ اگر محسن ستناجہ مر جاتا تو ایک بات تھی، اس کا بھائی محسن کہاں ہوگا؟ میرا خیال ہے اسے بھی اطلاع دے دی جائے۔ وہ وہیں ہوگا، بڑے ستناجہ صاحب نے ہی اسے ہمارے ساتھ حصے دار بنایا تھا۔ ملک اشرف نے مطمئنی آواز میں کہا، چلو چھٹی ہوئی، حصے کا ٹنٹا ہی ختم ہو گیا۔ تم نے کتنے روپے کا بل اوپر والوں کو دے رکھا ہے؟ وہ کوئی 1,80,00,000 کا بل ہے، افشاں کنسٹرکشن کمپنی کے نام کا، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بات یہ ہے ملک اشرف صاحب کہ وہ بل ہم وصول کرنا چاہتے ہیں ماں بدولت، کاغذات اس کے لیے آپ تیار کریں گے، سمجھتے ہیں نا آپ سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں، آپ ماشاءاللہ بڑے اثر و رسوخ والے آدمی ہیں۔ آبی نے ایک نئی پخ نکال لی، اس کے ذہن کی میں داد دیتا ہوں۔ اس نے صورتحال کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد ملک اشرف کا ایک نیا استعمال دریافت کر لیا تھا اور نسخہ بھی اس نے سوچ لیا تھا۔ اس کا خیال صحیح تھا، کیمپ کے تمام رجسٹر اور کاغذات تو ان لوگوں نے جلا کر بھسم کر دیے تھے، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان لوگوں سے کوئی مالی فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ بات آبی کے ذہن میں ہی آ سکتی تھی کہ انہوں نے کوئی بل بھی خزانے میں جمع کرایا ہوگا۔ اب تو ملک اشرف ہمارے لیے بہت قیمتی چیز بن چکا تھا، اسے مار کر تو ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ کیا خیال ہے پھر، آپ تیار ہیں اس کے لیے اشرف صاحب؟ میرے پاس کوئی کاغذات نہیں ہے، سب کچھ جل چکا ہے۔ کوئی بات نہیں، اس کا بھی حل ہم سوچ لیں گے، اور پھر ہمیں کرنا ہی کیا ہے؟ ہمارا آدمی آپ کے ہاتھ کی رسید لے کر وہاں جائے گا اور چیک لے آئے گا، آپ کے حساب میں کوئی اور رقم بھی تو ہوگی۔ کیا خیال ہے آپ کا علی جاں؟ جی نہیں، ہمارے حساب میں کوئی رقم نہیں ہے۔ جھوٹ نہ بولے میرے بادشاہ، ایسا نہ کریں، ہم یتیم یسیر لوگ ہیں، ہماری مدد کرنا آپ کا فرض ہے، آپ کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا۔ ملک صاحب دیکھیں نا، آپ کی جلد کتنی نازک ہے، اس پر دھبے پڑ جائیں گے، یہ خراب ہو جائے گی۔ آبی نے ملک اشرف کی گردن پر چٹکی لیتے ہوئے کہا، گہری چٹکی۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگا تو آبی نے پھر اسے گریبان سے پکڑ کر سلاخوں کے قریب کر لیا۔ اس کی گردن ایک دم نرم ہو گئی تھی۔ بڑی قداور شخصیت ہے آپ کی ملک اشرف صاحب، ہمارے ساتھ تعاون کریں، اس کو سمجھائیں اصغر علی خان صاحب، اس کو سمجھائیں، یہ زمانے کی اونچ نیچ کو نہیں سمجھتے، اب تو یہ نیچ کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ افشا کنسٹرکشن کمپنی کے حساب میں کتنی رقم جمع ہوگی بھائی جی؟ آبی اشرف کو چھوڑ کر اصغر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھے کچھ نہیں پتا جناب، یہ سارا کام ملک صاحب ہی کرتے ہیں، انہیں ہی پتا ہوگا۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ تو پتا ہوگا آپ کو، مثلاً آخری بار آپ نے کتنی رقم حاصل کی تھی؟ 1,00,000 روپیہ دیا تھا انہوں نے۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ آپ نے ٹھیکے میں کتنی رقم جمع کرائی تھی؟ میرا مطلب ہے آپ کا فردن سرمایہ کتنا لگا اس میں؟ صرف سیکیورٹی ہم نے جمع کرائی تھی 50 لاکھ، جس میں سے ہر حصے دار کے 12.5 لاکھ تھے۔ گڈ، اور پھر آپ کو آمدنی شروع ہو گئی۔ اندازاً آپ کتنی رقم لے چکے ہیں اب تک؟ جی یہی کوئی 30 لاکھ روپے۔ ویری گڈ، باقی رقم کا بل اب دیا ہے آپ نے، 1,80,00,000 کا۔ واہ واہ، کتنے نیک لوگ ہیں آپ، ہر بات صحیح صحیح بتا دیتے ہیں۔ واللہ آپ ہر طرح سے ہماری توجہ کے حقدار ہیں۔ صرف 12.5 لاکھ روپے جمع کروا کر اب آپ کے ہر حصے دار کو 45 لاکھ مل جائے گا، اور 25 لاکھ آپ ہر آدمی کو لے کے دے چکے ہیں۔ آپ کے تو وارے نیارے ہو گئے حضور، بڑی بات ہے، ہم تو گدھے ہی ہانکتے رہے۔ کیوں سردار صاحب، بڑی ہی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اوئے تیرا نام کیا بھائی پہرے دار؟ یہ باؤ جمال ہے، ویسے سب اس کو باؤ جمل کہتے ہیں، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ دیکھ جمال میاں، ان کا بہت خیال رکھنا میرے بھائی، سونے کا انڈا دیتی ہیں یہ مرغیاں، خوب خاطر تواضع کر ان کی، کوئی 10-12 آنے ہم تجھے بھی دے دیں گے۔ اچھا ملک جی، اب ہمیں اجازت دیں، بڑی زحمت دی ہم نے آپ کو۔ ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ جب ہم کمرے میں بیٹھ چکے تو آبی بولا،
بات یہ ہے جیلانی کہ یہ بل ان لوگوں نے لاہور کے دفتر میں جمع کرایا ہوگا. اب اصل سوال یہ ہے کہ ان سے ہم کاغذ کیسے لکھوائیں؟ تم تو کہتے ہو کہ سب کچھ جل گیا ہے اور وہ رقم اتنی بڑی ہے کہ... وہ تو ٹھیک ہے مگر ہمیں کرنا بھی کیا ہے؟ ملک اشرف یا اصغر علی خان سے ہم اتھارٹی لیٹر لے لیتے ہیں, وہ ہمیں چیک دے دیں گے. پتہ یہ کرنا ہے کہ افشا کمپنی ہے کہاں, اس کے دفتر سے کسی بھی آدمی کو بھیج کر ہم چیک منگوا سکتے ہیں. پھر ان کا حساب بھی ہم دیکھ لیں گے. ان سے کسی چیک پر دستخط کروانا کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا. مگر آبی, ہم اتنا روپیہ لے کر کریں گے کہ آخر ایک دن تو ہمیں مر ہی جانا ہے. تو کیسی نکمی باتیں کرتا ہے, کمال ہے. روپیہ کس کو برا لگتا ہے؟ صرف روپے کی خاطر ہی تو انہوں نے یہ ہنگامہ کیا ہے. چل لے یہ سگریٹ پی, خالص امریکن ہے. تیرا بیڑا ہی ایسی باتوں میں غرق ہو جائے گا آبی. میں تو تجھے سمجھا کے تھک گیا. اوے دیکھ, میرا خیال ہے بہن جی آ گئی ہیں, باہر ہارن بج رہا ہے. وہ میری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا. آواز تو میں بھی سن رہا ہوں, میرا خیال ہے غوث محمد وہیں ہوگا. آبی ایک دم سنبھل کر بیٹھا اور سیدھا غسل خانے میں جا گھسا. اپنی شکل دیکھ کر وہ فوراً ہی واپس آ گیا. وہ اس سوٹ میں بہت ہی خوبصورت دکھائی دے رہا تھا. دیکھ, تو آسیہ کے سامنے میرے ساتھ غلط مذاق مت کیا کر. ہاں, میں اچھا لگ رہا ہوں نا؟ بہت اچھے. لگتا ہے ابھی ابھی بارات لے کر آئے ہوں. پر یہ آسیہ کے بارے میں تجھے یہ خیال کیسے آ گیا؟ نہیں یار, بری بات ہے. وہ کیا سوچے گی؟ کیسا شوہدہ لفنگا دوست ہے اس کے بھائی کا. رکھ رکھاؤ بھی تو ضروری ہے, اور اب وہ جاگیردارنی بن چکی ہے. چل ٹھیک ہے, میں خیال رکھوں گا. لے, وہ ادھر ہی آ رہی ہے. آسیہ اپنے سیال عبادے میں تیز تیز قدم اٹھاتی اندر آ گئی. کاظم, صفدر اور سندھو اس کے عقب میں چل رہے تھے. اس نے چہرے پر وہی نقاب ڈالا تھا. السلام علیکم. ارے آبی صاحب, آپ کب آئے لاہور سے؟ آپ کے کیا حال ہے بھائی جان؟ جی میں صبح ہی آیا ہوں. یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے. وہ رقم لے آئے ہیں آپ؟ جی ہاں, بالکل لے آیا ہوں. وہ ہم پر قرض ہوگی, بعد میں آپ کو ادا کر دوں گی. صفدر, تم آج علی جو کارخانے صاحب کو بلا لاؤ. میں یہ قصہ آج ہی ختم کر دینا چاہتی ہوں. جی بہت بہتر, میں اسے آج ہی بلا لوں گا. اچھا ٹھیک ہے, اب تم تینوں آرام کرو, میں ان سے ذرا بات کروں گی. تم لوگ بہت تھک گئے ہوگے. نہیں بہن جی, رات تو ہم بہت ہی آرام سے رہے, بڑی گہری نیند آئی ہمیں وہاں. اچھا, خدا حافظ, صفدر نے کہا, اور وہ تینوں اسی وقت حویلی کے اندر چلے گئے. غوث محمد راہداری میں کھڑا تھا. غوث محمد, ہمارے لیے ذرا کافی تو بنوا دو. زکیہ سے کہو, وہ بنا دے گی. جی ابھی لایا بہن جی. یہ کہتے ہوئے وہ حویلی کی طرف نکل گیا. لاڈلی پھر سے آباد ہو گیا ہے, اس کی رونقیں لوٹ آئی ہیں. وہ لوگ اتنے خوش تھے واپس آ کر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ان کا کوئی آدمی تو ضائع نہیں ہوا. 4 آدمی مر گئے تھے کیمپ میں, اور 5 عورتیں ختم ہو گئی تھیں. وہ بیمار ہو گئے تھے. اس کا مجھے بہت افسوس ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا, اور جیلانی تنہا ہی وہاں جا پہنچا. مگر اس کا بڑا حوصلہ بھی. اس کی باتیں سن کر تو میں حیران رہ گیا. آبی بولا. ہاں, ہمارے پہنچنے تک انہوں نے ان کی جڑ کاٹ دی تھی. ہمیں تو صرف چند راؤنڈ ہی چلانے پڑے اور بات ختم ہو گئی. میں نے ان پہرے داروں کو گاؤں والوں کے حوالے کر دیا ہے. وہ 2 سال تک ان کی خدمت کریں گے. میں نے لوگوں سے کہہ دیا کہ ان سے خوب کام لو, کام نہ کریں تو خوب مارو انہیں. ایک ایک کر کے تمام پہرے دار میں نے مختلف گھروں میں بانٹ دیے ہیں. میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ وہ فرار نہ ہونے دیں کو. رات کو باندھ کر رکھیں اور دن کو جکڑ کر باہر لے جایا کریں. اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ کچھ نہیں ہوگا بھائی جان, میں دیکھ لوں گی. کیمپ سے جو بھی آدمی بچ کر نکل گیا وہ ہماری نشاندہی نہیں کر سکتا. ہاں, وہ لاٹلی گاؤں تک جا سکتا ہے, مگر جو اغوا کرنے والے تھے وہ سب ہم باندھ کر لے آئے ہیں. کوئی پوچھے گا تو میں سنبھال لوں گی اسے. وہ رقم کہاں ہے حضرت صاحب؟ آسیہ نے آبی کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے پوچھا. حضرت صاحب کا لفظ اس کے لیے بالکل ہی نیا تھا. وہ چکرا کر رہ گیا. پھر وہ اٹھا اور بریف کیس لے جا کر اس نے آسیہ کے سامنے رکھ دیا. اس کے اندر نوٹ ہی نوٹ بھرے تھے. کتنے ہیں یہ؟ یہ کل 28 لاکھ ہیں. یہی میرے حساب میں موجود تھے اور میں لے آیا. اور آپ کیا کریں گے؟ ہمارا اللہ مالک ہے. ویسے ایک اور اسامی ہم نے ڈھونڈ لی ہے, بہت تگڑی اسامی ہے وہ. کیا مطلب؟ کیسی اسامی؟ یہ اپنا ملک اشرف ہے نا, بڑے کام کا بندہ نکلا ہے یہ اللہ کے حکم سے. بڑی رقم ہے اس کے پاس. اچھا, تو پھر وہ ہمیں کیسے دے دے گا؟ اس کا طریقہ بھی ہم نے سوچ لیا ہے. انہیں بتاؤ جیلانی کہ وہ معاملہ کیا ہے. آبی نے بحث سے جان چھڑاتے ہوئے کہا اور سگریٹ سلگانے لگا. میں نے سارے حالات آسیہ کو بتا دیے. جب میں چپ ہوا تو وہ ہنستے ہوئے بولی, یہ حضرت صاحب کی تجویز ہے گویا. مجھے بھی اچھی لگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 1 کروڑ 80 لاکھ کے مالک تو اب بن ہی سکتے ہیں. جی ہاں, بندے کی تو یہی دعا ہے کہ خدا آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے. آبی نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے کہا, ویسے تو ہم فقیر آدمی ہیں, یہ نوٹ بھی مجھ پر بوجھ ہی تھے, سو یہ بار بھی آج اتر گیا. وہ رقم بھی آپ ہی کو ہم دے جائیں گے بی بی. ہمیں کیا لینا ایسی رقموں سے؟ کیوں جیلانی؟ ہاں, تم ٹھیک کہتے ہو.
اتنے میں غوث محمد کافی کی ٹرے اٹھا اندر داخل ہوا۔ اس نے کافی رکھی اور فوراً وہاں سے کھسک گیا۔ کافی ختم کر کے آسیہ نے بریف کیس اٹھایا اور بولی، یہ 28 لاکھ روپیہ ہے نا؟ میں اندر جا کر گن لیتی ہوں۔ بہرحال یہ آپ کا قرض ہے ہمارے ذمے اور ہم اس کی واپسی کے پابند ہیں۔ اس کی فکر نہ کرو آسیہ، میں اسے خود واپس کر دوں گا، بس تم جاؤ عیش کرو۔ ایک صرف تمہارا یہی تو حق ہے مجھ پر، باقی سب کچھ تو ختم ہو چکا ہے۔ جیسے بھی ہو ماں جی کو یہاں بلا لو، میں بھی ان سے مل لوں گا۔ میں یہی کروں گی، جلدی کسی کو وہاں بھیج دوں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ لائیے بریف کیس میں اندر رکھاتا ہوں، خاصا وزنی ہے یہ۔ آبی نے اس کے ہاتھ سے بریف کیس لیتے ہوئے کہا۔ آسیہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ارے آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں حضرت صاحب؟ میرا نام آبی ہے بی بی، اسلم آبی، اور یہ بریف کیس آپ کے کمرے تک پہنچانا میرا فرض ہے۔ وہ آسیہ کے ساتھ حویلی کے اندر چلا گیا۔ آبی کا رویہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آسیہ بھی اسے برابر حضرت صاحب کہہ کر مخاطب کر رہی تھی، اور آبی نے یوں کیا تھا کہ میرے حساب میں سے رقم نکلوانے کے بجائے اس نے اپنے حساب میں سے وہ روپیہ لا کر اسے دے دیا تھا۔ اس بات پر وہ بہت خوش بھی تھا۔ اس کی نیت کو تو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ خوش مزاج کتنا ہو گیا تھا۔ کوئی 1 گھنٹہ گزر گیا اور میں وہاں اکیلا بیٹھا پاگل ہوتا رہا، مگر آبی نہ آیا۔ آخر تنگ آ کر میں خود اٹھا، مگر ابھی میں جوتے پہن ہی رہا تھا کہ آبی ہنستا مسکراتا واپس آ گیا۔ کیوں بھائی، یہ کدھر کی تیاری ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ میں تو تمہاری طرف ہی جا رہا تھا۔ تم بریف کیس چھوڑنے گئے تھے کہ اب لوٹ کر آئے ہو؟ ہاں یار، میں ذرا ادھر گورایا صاحب کے پاس جا بیٹھا تھا۔ اسے دڑبے میں بند کر رکھا ہے بہن جی نے۔ اس آدمی کا بڑا حوصلہ ہے۔ 5 سال تک وہ بند کوٹری میں قید رہا اور اب پھر قیدی بنا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ذرا شطرنج کی بازی ہو گئی تھی ایک۔ یعنی تم بہن جی کے ساتھ نہیں تھے؟ کہاں یار، اس نے تو جاتے ہی کمرہ بند کر لیا تھا۔ میں نے سوچا چلو گورایا سے ہی مل لیتا ہوں، سو میں مل آیا۔ مگر تمہارا دماغ کیوں خراب ہو گیا ہے؟ وہ روپیہ میرا تھا جو تو نے مجھے دیا تھا اور میں نے اس کو دے دیا۔ قصہ ختم۔ چلو ٹھیک ہے، میں تو سمجھا شاید پھر ملک اشرف کے پاس تو جا پہنچا ہے۔ میں نے بات بناتے ہوئے کہا اور پھر بستر پر دراز ہو گیا۔ نہیں یار، ایسی بھی کیا جلدی ہے، اس سے کل مل لیں گے ہم، اسے کچھ سوچنے کا موقع دینا چاہیے۔ پتہ نہیں ایسا کیوں تھا کہ میرے دل میں شک کی گرہ بیٹھ گئی تھی۔ میں آبی کو ابتدا میں ہی خبردار کر دینا چاہتا تھا، مگر میں ایسا نہ کر سکا۔ پھر بھی میرا اندازہ تھا کہ شاید وہ منتبہ ہو گیا ہو۔ ہر بات ضروری تو نہیں کہ کہہ دی جائے، چپ رہ کر بھی بہت سی باتیں سمجھائی جا سکتی ہیں۔ پھر میں یقین سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ آسیہ بھی بہت بدل گئی تھی۔ اس کے لہجے کا بھاری بھرکم ہونا مجھے بہت کھٹکتا تھا۔ وہ واقعی خود کو جاگیردارنی سمجھنے لگی تھی اور اسے یہ احساس نہیں تھا کہ اس کا بڑا بھائی اسے دیکھ رہا ہے۔ آبی کو وہ جس بے تکلفی سے حضرت جی کہہ کر مخاطب کر رہی تھی، اس کی وجہ سے میرے دل میں 100 قسم کے خدشات ابھرنے لگے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے بیٹے بلال احمد کا بھی ذکر نہیں کیا، اور وہ لاکھوں لاشاری کو بھی بھلا بیٹھی تھی۔ کم سے کم میں تو یہی اندازہ لگا سکا تھا۔ کئی روز سے میں نے یہی محسوس کیا تھا کہ اس موضوع پر وہ بات ہی نہیں کرتی تھی۔ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ عورت کی اس الجھی ہوئی فطرت کو سمجھ چکا ہے؟ میرے سامنے آسیہ ایک نئے روپ، نئے رنگ میں ابھر رہی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ کسی ایسے جال میں اس نے پاؤں رکھ دیا ہے کہ پھر نکالنا مشکل ہو جائے تو میں اسے کیسے بچا سکوں گا۔ مجھے تو وہ بالکل ایک نئے چکر میں پھنسا دے گی جو بالآخر میری اور آبی کی دوستی کے خاتمے پر ہی جا کر رکے گا۔ اور یہی وہ بات تھی جس سے میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ رات کے کھانے پر مجھے آسیہ نے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ آبی تو اس دعوت پر خوش ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھ کپڑوں کا ایک ٹرنک بھی بھر کر لایا تھا۔ اس میں سے اس نے مجھے بھی شلوار قمیض نکال کر دی۔ میرا اور اس کا قد برابر ہی تھا۔ میں نے بوسکی رنگ کا سوٹ نکال کر پہن لیا۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ اس کا وہ ٹرنک چیزوں سے لدا پھندا تھا جس میں وہ کئی قسم کی خوشبوئیں بھی بھر لایا تھا۔ ہم تیار ہوئے۔ میں نے ایک پستول اپنے نیفے میں اڑسا اور اس کے ساتھ حویلی کے اندر چل دیا۔ آسیہ اپنے کمرے میں نہیں تھی، بلکہ وہ حویلی کے بڑے ہال میں بیٹھی تھی، جس کے اندر ایک لمبی سی میز کے گرد 2 رویا کرسیاں لگی تھیں، اور وہ وہاں تنہا نہیں تھی بلکہ ایک اور آدمی بھی وہاں موجود تھا۔ اس کو دیکھ کر ہمیں حیرت ہوئی۔ آئیے حضرت صاحب، وہ آبی سے مخاطب تھی۔ پھر وہ اس آدمی سے بولی، یہ علی حسن گردیزی ہیں کارخانی صاحب، اور یہ ہیں سردار کریم نواز، ہمارے بھائی، ان سے ملے، یہ علی جو کارخانی ہے۔ وہ آدمی ترے دار پگڑی باندھے تھا اور اس نے شیروانی پہن رکھی تھی۔ سر سے پاؤں تک وہ مجھے کوئی بہت ہی بانکا سجیلا آدمی نظر آتا تھا۔ عمر اس کی بھی یہی کوئی 35 سال ہوگی۔ کارخانی صاحب نے اٹھ کر ہم سے بڑے پرتپاک انداز سے ہاتھ ملایا۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ دراصل میں نے آپ کو اس لیے یہاں بلایا ہے تاکہ گورایا صاحب نے آپ سے جو رقم ادھار لی تھی وہ واپس کر دوں۔ دیکھیں نا، دن بھی تو بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، یہی کوئی 4 دن۔ جی ہاں، میں تو سمجھا تھا کہ شاید آپ کو ان دیہات سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، مگر آپ نے رقم کا بندوبست کر لیا ہے۔ یہ بہت ضروری تھا۔ گورایا صاحب کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ ابھی یہاں سے اٹھ کر گئے ہیں۔ آپ کاغذات لے آئے ہیں؟ جی ہاں، وہ میں لے آیا ہوں۔
مجھے آپ کے آدمی نے بتا دیا تھا۔ لے بھائی جان، یہ رقم گن کر انہیں دے دیں، پورے 20 لاکھ۔ وہ کاغذات دکھائیں ذرا مجھے۔ کارخانے نے ایک فائل کھول کر 2 کاغذ آسیہ کی طرف بڑھا دیے۔ وہ انہیں کچھ دیر تک بڑے غور سے دیکھتی رہی۔ اس عرصے میں نے بریف کیس میں سے رقم نکال کر گن دی اور 20 لاکھ روپے میز پر ڈال دیے، مگر اس طرح کے کارخانے کا ہاتھ ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ویسے میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی، وہ یہ کہ لاڈلی گاؤں کے لوگوں کو آپ نے وہاں سے کیوں اٹھوا دیا اور وہ کیرل کیسے پہنچ گئے؟ آسیہ نے اچانک ایک نیا سوال داغ دیا۔ میں نے کہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں انہیں بھلا کیوں اٹھواتا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ کارخانے سٹ پٹا گیا۔ یہ ہو چکا ہے، پولیس نے انہیں بڑی مشکلوں سے نہر کی بیگار سے نکالا ہے اور اب وہ اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ یہ کام آپ کے ہی کہنے پر ہوا تھا، اس بات کے گواہ موجود ہیں۔ کیسے گواہ؟ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، میں قسم کھا سکتا ہوں۔ آپ اصغر علی خان کو جانتے ہیں؟ جی ہاں، ان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، مگر وہ کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں؟ یہ غلط ہے۔ اس آدمی نے بڑی متانت سے جواب دیا، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اندر سے ٹوٹ رہا ہے۔ وہ ہم سے آنکھ نہیں ملا رہا تھا۔ کیا میں اصغر علی کو یہاں بلاؤں؟ اس نے خود مجھ سے کہا تھا کہ آپ نے ہی اسے لاڈلی گاؤں سے بندے اٹھوانے کے لیے کہا تھا۔ آخر آپ چاہتے کیا تھے؟ میں کیا چاہتا تھا؟ کچھ بھی نہیں بھائی، مجھے ان لوگوں سے کیا ضد ہو سکتی تھی؟ دیکھ لے، میں ابھی اصغر علی کو بلوا لیتی ہوں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ سامنا کر سکیں گے اس کا؟ دیکھیں بی بی، مجھے ذلیل نہ کریں، یہ رقم میرے حوالے کریں اور بس۔ یہ کاغذ آپ رکھ لیں، رسید میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں۔ سودا اسی طرح ہوا تھا، نہ آپ نے اس کام میں رکھنا ڈالا نہ میں نے۔ گاؤں آپ کو واپس مل رہے ہیں اور مجھے میری رقم لائیں، میں رسید تیار کر دیتا ہوں۔ وہ جلد از جلد اپنی جان چھڑا رہا تھا۔ جی نہیں، پہلے اس بات کا تصفیہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو میں کاغذ پھاڑ دیتی ہوں اور یہ رقم واپس بریف کیس میں رکھ دیتی ہوں۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتی، میں آپ پر دعویٰ ٹھوک دوں گا۔ مذاق سمجھا ہے آپ نے؟ کوئی آدمی ایسے ہی آپ سے کہہ دے تو آپ مان لیں گی؟ مجھے اصغر علی خان کی گواہی نہیں چاہیے، یہ رقم میرے حوالے کر دیں اور بس۔ یہ کہہ کر اس نے میز پر پڑی رقم ہاتھ بڑھا کر اپنی طرف کھینچنا چاہی، مگر میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں یہ پوچھتی ہوں کہ ادھر کیرل میں لاڈلی کے 5 آدمی مارے گئے، 4 عورتیں وہاں ختم ہو گئیں، ان کے گھر اجڑ گئے۔ آخر یہ سب کچھ کیوں کیا آپ نے؟ ان کے مرے ہوئے لوگوں کی ذمہ داری کون لے گا؟ میرا اس میں کوئی دوش نہیں ہے، جس نے انہیں اٹھایا ہے وہی اس کا ذمہ دار ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ تو اپنے گھر سے آج تھانے جانے کے لیے نکلے تھے نا؟ راستے میں آپ کو کسی نے میرا پیغام دیا اور تھانے جانے کی بجائے آپ ادھر آ گئے۔ کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کہاں گئے ہیں۔ یہ کاغذات آپ نے میاں والی میں اپنے دوسرے مکان سے لیے اور کار میں بیٹھ کر ادھر آ گئے، یہی کیا ہے نا آپ نے؟ جی نہیں، میں نے اپنے ملازم شبیر کو بتا دیا تھا کہ میں گورایا صاحب کیا جا رہا ہوں قندیار، اور یہ اچھا ہی ہوا، مجھے گورایا صاحب کی طبیعت کا علم تھا۔ وہاں کوئی آدمی تو ہے جو جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں۔ چلیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بہرحال آپ کو ہم 4-6 دن یہاں رکھ کر معلوم کر لیں گے کہ آپ کے قندیار میں آمد کا کس کس کو علم ہے۔ اس کے بعد یہ 20 لاکھ روپیہ ہم لاڈلی گاؤں میں مرنے والوں کے لواحقین کو دے دیں گے، اور آپ کا اللہ حافظ ہے، آپ ہمارے مہمان رہیں گے انشاءاللہ۔ صفدر کو بلانے کے لیے آسیہ نے میز کے کونے میں لگی گھنٹی بجا دی۔ وہ فوراً عقبی دروازے سے اندر آ گیا۔ کاظم بھی اس کے ساتھ تھا۔ کارخانے کا رنگ اڑنے لگا، وہ اس صورتحال کے لیے قطعی تیار نہیں تھا۔ یہ رقم بریف کیس میں ڈال دیں بھائی جان۔ آسیہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذات پھاڑ کر پرزے پرزے کر کے نیچے ٹوکری میں پھینک دیے۔ میز پر کھانا دھرے کا دھرا رہ گیا۔ وہ بڑی دبنگ آواز میں بولی، اس کو لے جاؤ ادھر اور 7 نمبر میں بند کر دو، اس سے میں 6 دن بعد ملوں گی۔ بڑا ناز ہے اس کو اپنی دولت پر، جب تک کہ مجھے 50 لاکھ روپیہ نہیں دے گا میں اس کی جان نہیں چھوڑوں گی۔ صفدر اور کاظم شکرے جیسی تیزی سے کارخانے پر لپکے اور جاتے انہوں نے اسے باہوں میں بھر کر اوپر اٹھا لیا۔ وہ چیختا ہی رہ گیا، مگر آسیہ نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ بڑے اطمینان سے بیٹھی رہی اور وہ دونوں آدمی اس کو اٹھا کر باہر لے گئے، اس حال میں کہ کاظم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا تاکہ وہ زیادہ شور نہ مچا سکے۔ آپ نے اچھا نہیں کیا بی بی، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ شرارت کارخانے کی تھی؟ آپ ہی بول پڑا۔ میں قیصر خان سے پوچھ چکی ہوں، وہ خود کہتا ہے کہ لاڈلی کا راستہ قدیم خان کو اسی نے دکھایا تھا۔ یہ دراصل چاہتا تھا کہ وہ لوگ وہاں سے اٹھ جائیں تاکہ یہ اپنی پسند کے آدمی وہاں آباد کر سکے۔ اچھا، اور اب آپ اس سے 50 لاکھ روپے کا تاوان لینا چاہتی ہیں؟ جی ہاں، یہی میری شرط ہے، اور 1 کروڑ 80 لاکھ روپیہ آپ ملک اشرف سے بھی چاہتی ہیں۔ آپ بھی مسکرا رہا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ میں طنز زیادہ تھا۔ ہاں، اس کا پتہ تو آپ ہی نے دیا ہے مجھے، خدا جانے وہ بیل منڈے چڑھتی بھی ہے کہ نہیں۔ فرض کریں کہ وہ بھی آپ کو مل جاتا ہے تو پھر کیا؟ مل جائے تو ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ آتی ہوئی دولت کس کو بری لگتی ہے حضرت جی؟ میں آپ سے متفق نہیں ہوں بی بی، یہ سراسر زیادتی ہے۔ آپ ریت کی دیوار پر کھڑی ہیں، آپ کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔
ابھی اس کیرل کیمپ کے بارے میں تحقیقات ہوں گی تو ہم سب مارے جائیں گے، کیونکہ وہاں آپ سے بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، بہت سے لوگ مارے گئے ہیں، پولیس آپ تک ضرور پہنچے گی۔ یہ راستہ چھوڑ دو آسیہ، میری بھی یہی گزارش ہے۔ آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسی میں بہتری ہے۔ مجھ سے بھی چپ نہ رہا جا سکا۔ آئیے، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بریف کیس میں رقم ڈالنے لگی۔ جب وہ اسے بند کر چکی تو آبی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ یہ بریف کیس مجھے دے دے بہن جی، آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے تو پھر فائدہ ہی کیا؟ یہ بڑا ہی عجیب مرحلہ تھا۔ آبی کا چہرہ کچھ بتا نہیں رہا تھا، اس کا ہاتھ میز پر پھیلا تھا اور مسکراہٹ بھی اس کے لبوں سے غائب ہو چکی تھی۔ میرا خیال ہے یہ رقم ابھی میرے پاس ہی رہنے دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بات جیلانی نے بھی سنی تھی، بلکہ اس کے ذہن میں یہ خیال آپ آ گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کارخانی نے ہی شرارت کی ہو، مگر اس کا کوئی ثبوت اسے نہیں مل سکا تھا۔ پھر آپ اس پر اتنا اصرار کیوں کرتی ہیں؟ آپ نے کارخانی صاحب کو خامخواہ ادھر بند کر دیا ہے، اس کا آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے بھائی جان؟ آسیہ نے میری طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے آپ ہی ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ یہ کارخانے کی شرارت ہے، مگر میں پوچھ چکی ہوں، قیصر علی نے خود مجھے بتایا ہے، وہ تو زیادہ دور نہیں ہے، آپ خود جا کر پوچھ لیں اس سے۔ ہو سکتا ہے یہی بات ہو، مگر آپ کی رقم ہمیں واپس کر دیں، ہم آج ہی یہاں سے چلے جائیں گے، آپ جانیں اور آپ کا کام۔ آبی نے میری توقع کے بالکل ہی برعکس آسیہ کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ کسی ایسی بے جواہ زیادتی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا جو اس کے سامنے ہی ہو رہی ہو اور وہ اس کا تدارک نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، یہ لیں، رقم آپ رکھ لیں، ضرورت پڑی تو میں آپ سے لے لوں گی۔ آسیہ نے بادل ناخواستہ وہ بریف کیس آبی کی طرف بڑھا دیا۔ میں کسی بھی طرح اس معاملے کو صاف نہیں کر سکتا تھا۔ چلیں، اب کھانا کھا لیں۔ وہ میز سے ہٹ کر دروازے کی طرف نکلتی ہوئی بولی، جی نہیں، آپ ہمارا کھانا ہمارے کمرے میں بھجوا دیں، یہی بہتر ہے۔ یہ کہہ کر آبی تیزی سے چلتا ہوا آسیہ کے قریب سے باہر نکل گیا۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ آسیہ بھی پریشان ہو گئی۔ میں لپکتا ہوا آبی کے پیچھے چل دیا، مگر وہ اس عرصے میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔